علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے آج کا سٹیٹمنٹ سنا کہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی وہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے مرسی والا، ہاں کہ مجھے مارنے کا فیصلہ ہو گیا. نہیں تو پھر علی امین، دیکھیے بات سنیں میری، میں اور مذاکرات ختم. میری التجا سنیں. علیمہ بی بی جو بات کہہ رہی ہیں وہ درست کہہ رہی ہوں گی، میں ان کو بالکل کوشچن نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ہوا وی ٹو کوشچن. ٹھیک ہے جی. بات میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی انہیں مرسی بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان ان کی مدد کرتا ہے یا انہیں مرسی بنانے کی طرف اور دھکیلتا ہے؟ دیکھیے نا، بڑا دیکھیے ان باتوں کو، ہمیں خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. وہ یہ لیکن خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ علی امین گڈ ویل ڈن، یا تو علی خان صاحب کہنا کہ یار علی امین مجھے مروا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھیے نا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ ویل ڈن کہا تو آپ یقین مانیں کہ انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے افغان پالیسی بھی بنا لیتے ہیں. بھائی انہوں نے جو افغان پالیسی بنائی تھی، دیکھیے آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی. ہو گئی نا بھیا. تو آئی ایم ایف کا ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے نا کیونکہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں. اب آپ مزید توڑ لیں صحیح ہے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، دیوالا کر رہے. لیکن بہرحال جب وہ افغان پالیسی بنا رہے تھے تو انہوں نے ایک جنرل صاحب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا، باجوہ صاحب کا بھی تھاپڑا ان کو میسر تھا، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اب میں ان کی اس بات سے اختلاف کر سکتا ہوں کہ ان کا ان صاحب کو وہاں بھیج کر چائے پلوانا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تھا یا نہیں، لیکن میں اس حق سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ جس عہدے پر فائز تھے اس میں عمران خان صاحب کا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان یہ رائٹ تھا. مے بی اٹ ڈنٹ ورک، اٹ بیک فائر. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ لڑائی آپ کو ان دا ویکس اور منتھس ٹو کم ایک اگلے لیول پہ جاتی ہوئی دکھ رہی ہے واضح طور پہ؟ منتھس تو مجھے زیادہ بول دیا میں نے، کیونکہ آج ذرا زیادہ بول دیا. نہیں وہ زیادہ بول رہے ہیں، ہم بیچارے کیا بولیں گے، ہماری کیا وہ کام آپ کو بھی لگ رہا ہے. میرے اور آپ کی وجہ سے بھیا نہ کبھی کوئی آنے سے رکا ہے نہ گیا ہے. ہمیں خود غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم نے بڑا نہیں، وہ باب ووڈز وغیرہ ہم نہیں ہیں. اچھا وہ ہم اپنی اوقات میں ہی رہے تو بہتر ہے. ہم بیچاروں کی اوقات کچھ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوتے ہیں. علی امین جیسے لوگ یہ مدد کرتے ہیں. کام کو ذرا ایک گھر آگے سر ٹورڈز دی اینڈ لاسٹ. سر 18ویں ترمیم کے بعد میں ویری شارٹلی اپنا چیف منسٹر 18ویں کے بعد امن و اما کا معاملہ ہے نا، امن و اما کا معاملہ اپنا، اگر وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پھر وہ کر کیا رہا ہے کہ اگر اس نے یہ بھی نہیں کرنا تو 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کام، ہاں دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا. ٹھیک ہے جی. میں سے اب دوسری بات جو بل آیا ہے، ہمارے 41 ایم این ایز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے 15 دن میں فائن کرنا ہے. پارلیمنٹ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے انہوں نے عدالت میں چلے گئے. قصہ مختصر 41 سیٹیں جو ہیں آپ کی، ان کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. 41 کے حالات آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اراکین ملک چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے اراکین اب بھی تازہ تر آپ کے پروگرام میں بیٹھے، مجھے خبر آئی ہے کہ ہمارے ایک ایم این اے سعد اللہ بلوچ صاحب، جو کہ میں کافی دیر سے سعد اللہ سے رابطہ کر رہا ہوں، مجھے کافی دیر سے خبر گردش کر رہی ہے لیکن میں ان سے رابطہ نہیں کر پا رہا ہوں. ابھی مجھے خبر آئی ہے کہ ان کی بیوی اور بچوں کو جو ہے یرغمال بنا لیا گیا ہے. اس حد تک یہ چلے گئے. ایک منٹ میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ حالات کر دیے گئے، یہ حالات کر دیے گئے. آپ اپنے اس بل کو سکسیس بنانے کے لیے گھروں میں گھس رہے ہیں، گن پوائنٹ کا استعمال کر رہے ہیں، گن کے ایکسٹرا ہی ہوں گے ہمارے پاس تو وہ ایسے ہوں گے ظلم. ٹھیک ہے اگر اس طرح ہوں گے، نام لے کر بتا رہے ہیں بھائی ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈے ون سے کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کی سیاست جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، انتشار پھیلاتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. میں تو نام لے رہا ہوں سعد اللہ بلوچ. کل 10 اراکین ہمارے پارلیمنٹ سے گرفتار ہوئے. کون سا جلسے میں تیر مار دیا تھا، جلسہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہی ہو گیا تھا. وہ کون سی کسی کلاس کی ورکشاپ چل رہی تھی، ٹی بریک ہو گئی تھی، لاکھوں لوگ تھے. اگر 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو